What is the entrepreneur? Who is the entrepreneur? What is the entrepreneur? Who is the entrepreneur? What is the entrepreneur? Who is the entrepreneur? بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے 2 لیکچر کو الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک ملا، اچھی گروتھ چل رہی ہے، اس کے اچھے کوسچنز آ رہے ہیں، لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اسے سیکھنا پڑتا ہے. بغیر سیکھے کبھی کبھی تکا تو لگ جاتا ہے لیکن وہ سکسیسفل کام نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ اس لحاظ سے لوگ کوسچنز کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ کوسچن کیا گیا وہ کوسچن تھا کہ واٹ از انٹرپرینور. صحیح ہے، ورڈ انٹرپرینور ہوتا کیا ہے؟ ہو از دی انٹرپرینور. انٹرپرینور کون ہوتا ہے؟ اس چیز کے لیے انٹرپرینور کیسے کام کرتا ہے؟ تو آج کے لیکچر میں کوشش کروں گا ان 3-4 آنسر کا جواب دینے کے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہو از دی انٹرپرینور. انٹرپرینور کون ہوتا ہے؟ انٹرپرینور ہر وہ شخص انٹرپرینور ہے کہ جس نے اپنی صلاحیتیں، اپنی اسکلز فائنڈ کر لیں، اپنی اسکل شائن کر لیں اور اپنی اسکل کو یوز کر رہا ہے. صحیح ہے. وہ باراک اوباما بھی اپنے نام کے ساتھ انٹرپرینور لکھتا ہے، آپ اسٹیفن کووی بھی انٹرپرینور ہے، سندیپ ماشوانی بھی انٹرپرینور ہے، قاسم علی شاہ بھی انٹرپرینور ہے، آپ اور میں بھی انٹرپرینور ہو سکتے ہیں. میں تو لکھتا ہوں اپنے نام کے ساتھ انٹرپرینور. کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی اسکل فائنڈ کر لی ہیں، صحیح ہے کہ آپ میں بولنے کی اسکل ہے، آپ میں لکھنے کی اسکل ہے، آپ میں سیل کرنے کی اسکل ہے، آپ میں ڈیزائن کرنے کی اسکل ہے، آپ میں جو بھی اسکل ہے، کیٹل فارمنگ اسکل ہے، گوٹ فارمنگ کی اسکل ہے، آپ کے پاس گارڈن ڈیزائن، لینڈ اسکیپنگ کی اسکل ہے، آپ کے پاس انٹیریئر ڈیکوریشن کی اسکل ہے، آپ کے پاس کھانا پکانے کی اسکل ہے، آپ کے پاس کپڑے ڈیزائن کرنے کی اسکلز ہے، آپ کے پاس سلیپر ڈیزائن کرنے کی اسکلز ہے، آپ کے پاس آرٹیفیشل جیولری ڈیزائن کرنے کی اسکلز ہے. تو سب سے پہلے تو جو میں نے پچھلا آپ کو لیکچر دیا تھا ہاؤ ڈو یو فائنڈ یور اسکل، اس پہ اس پیمانے پر ڈال کر اس چیز کو چیک کریں کہ کیا واقعی وہ آپ کی اسکلز ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی میرے پاس ایک جو تھی آپ کا ریپلیکا سیل کرنے والی لڑکی آئی، آپ یقین کریں ابھی تک مارکیٹنگ اس کی اسکل نہیں ہے اور وہ لاس پہ لاس کرنے لگی ہوئی ہے. اسی طرح میرے پاس ایک بہت بڑی کمپنی کی ڈائریکٹر آئی، اس نے کسی اپنے دوست کے ساتھ مل کے کپڑوں کا کام شروع کیا، 44 لاکھ لگایا اس نے، اور وہ کپڑے ویسے کے ویسے اس کے پاس پڑے ہوئے تھے. وہ میرے پاس لے کر آ گئی کہ میری ٹیم اس کو سیل کروا دے. آپ یقین کیجئے گا کہ جو ان کی پرچیزنگ پرائس تھی، ہماری ٹیمیں وہ پرائس سیلنگ پہ نہیں رکھتی. تو اس کا مطلب یہ ہے پرچیزنگ ان کی اسکل نہیں تھی، ڈیزائننگ ایوریج تھی. تو چلو میں ڈیزائننگ کو دے دیتا ہوں 10 میں سے 3 نمبر، وہ ان کی اسکل ہو سکتی ہوگی، اور سیلنگ بھی ان کی اسکل نہیں تھی. تو کسی کے کہنے پہ آ کے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وداؤٹ اسکل بھی کاروبار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ چیزیں آپ کی اسکلز ہیں یا نہیں ہیں. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اسکل دی ہوئی ہوتی ہے. ہم اس اسکل کو خراب کر دیتے ہیں، ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں. میرا جو لیکچر آئے گا نا اسی میں انٹرپرینورشپ کے کورس کے اندر کریٹیوٹی کا، اس میں آپ دیکھیے گا وداؤٹ ریسورسز جو آپ کی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں، اسی کو لے کر ہم بہت اچھی چیزیں ڈیزائن کر سکتے ہیں. اب سمجھیے گا کیا ہے کہ انٹرپرینور کو یہ اپنی اسکل فائنڈ کر لی، آپ نے میرا پہلا لیکچر فائنڈ کر لی، اوکے اٹس آل رائٹ. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیں 3 ٹائپ کے لوگوں کو میں ڈسکس کرتا ہوں، اور یہ بھی الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا ورلڈ میں 2 ٹائپ کے لوگ ڈسکس کرتے تھے، میں نے 3 ٹائپ کے لوگ ڈسکس کیے. ایک ٹائپ وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا لیا اس نے آفس جاب کر لیں. آفس جاب والوں نے کہا کہ یہ جو موبائل ہے نا یہ تم نے جا کر 22 روپے کا سیل کر دینا ہے. اب اس میں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے کا لیا ہے، کیا ہے کیا نہیں. یہ جاب کر رہے ہیں آپ امپلائی ہیں، اس میں آپ جاتے ہیں 22 روپے کا سیل کر دیتے ہیں، آپ کو کمیشن مل جاتا ہے یا آپ کو پے مل جاتی ہے. اٹس آل رائٹ. یہ بھی ایک کیا ہوگی، ایک طرح کی ارننگ سورس ہو گئی. دوسرا شخص یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے موبائل لیتا ہے 16 روپے کا اور جا کر بیچتا ہے 22 روپے کا. اس میں کیا ہوا کہ اس کی مارکیٹنگ اسکل یوز ہو گئی اور 4 روپے کا اس سے پروفٹ ہو گیا.
میں پیور انٹرپرینور، میں جو کہتا ہوں کہ جو اچھا انٹرپرینور ہے وہ شخص ہوگا جو اس میں اپنی جو ہیں ایفرٹس بھی ڈالے گا. صحیح ہوگی. جیسے فار ایگزامپل آپ کو بھی مرغوں کی آواز آ رہی ہے تو میں نے کہا آرگینک جو ہے آپ مرغیاں سپلائی کر سکتے ہیں لوگوں کو. کیسے ہوگا؟ آپ لیں ان کا تھوڑی سی 2-3 مہینے ان کی گروتھ کروائیں، اچھی خوراک کریں، ان کو آپ سیل کریں. تو یہ جو 2-3 مہینے کی آپ کی ورکنگ ہے یہ یونیک ورکنگ ہونی چاہیے. آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے کیا ڈائٹ دی ہے، اس کے کھانے سے اس کے گوشت میں کیا چیز آ گئی جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوگا. جیسے فار ایگزامپل میں اس میں جوسز میں ایک کام میں نے شروع کروایا تو میں نے کہا کہ آپ پیشنٹ کے لحاظ سے جوس تیار کریں. آپ بولیں جی جس کو ڈینگی ہوا ہوا ہے وہ ہمارا یہ جوس پیے، جو ہیں پپیتے کے پتوں کا جوس دے دیں، ایپل کا جوس دے دیں. آئرن ڈیفیشنسی جس کو ہے ان کو آپ بولیں جی پالک کا جوس ہمارے پاس اویلیبل ہے. اچھا اس پہ یہ کوالٹی ڈالیں کہ وہ پینے کے قابل بھی ہو، ایسا نہ ہو کڑوی پالک وہ سے کھائی نہ جائے. یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کی اپنی مرضی کی پرائس ہوگی. تو انٹرپرینور جو ہوتا ہے، پیور انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو لیتا ہے، اس میں اپنی جو کریٹیو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کے اندر ڈالتا ہے. ان کریٹیو ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ اپنی مرضی کی اس سے کیا چاہ رہا ہوتا ہے، ارننگ چاہ رہا ہوتا ہے. یہی آپ کھانے میں کر سکتے ہیں. آپ اس طرح کا کھانا دے سکتے ہیں جو کہ یونیک ہو. وہ صرف ایسا ہی نہ ہو کہ صرف کھانا پکا دیا دے دیا، جیسے آج کل گھروں میں کئی خواتین آفیسز میں گھروں سے کھانا سپلائی کرتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک سے ان کی ڈیل نہیں ہوتی، دوسرے سے ہو جاتی ہے. کیوں؟ آپ میں یونیکنیس نہیں ہے. دیکھیں چیزیں سیل کب ہوں گی، سیلنگ کا میرا جب لیکچر آئے گا تو اس میں ڈیٹیل میں ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چیز سیل اس وقت ہوتی ہے جب یونیک اور چیپ ہو. صحیح ہوگی. تو چیپ پہ تو کمپرومائز نہ کریں، بہت زیادہ سستا کرتے. مٹیریل ایسا ہے، کل میرے کو لا کر ایک لڑکی نے وہ دکھائے ٹراؤزر دکھائے، وہ 2 دھلائی کے ٹراؤزر نہیں تھے. میں نے کہا جی صحیح ہے آپ سستا دے رہے ہو گئے، یہ فار ایگزامپل وہ دے رہے تھے میرا خیال سے 500 روپے کا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اس کا تھوڑا مٹیریل اچھا کر کے 800 کر دیتے تو کم از کم 4 مہینے چل جاتا. وہ آپ کے پاس رپیٹ ہوتے، ان کے رشتہ دار آپ کے پاس رپیٹ ہو رہے ہوتے. لیکن کیا یہ اب 2 دھلائی نہیں چلے گا، وہ رپیٹ ہی نہیں ہوگا. تو چیپ پہ بہت زیادہ کمپرومائز نہ کریں، لیکن یونیک پہ کمپرومائز کریں. آپ کی جو ایبلٹیز ہونی چاہیے وہ یونیک ہونی چاہیے. آپ کی جتنی ورکنگ اسٹائل ہونا چاہیے وہ یونیک ہونا چاہیے. ہم لوگ ہیلتھ کنسلٹنسی دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ 77 کنٹریز سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ یونیک ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں. سب دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، آپ کے پاس آرگینک کی کمبینیشن کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، لیکن الحمدللہ ہم جتنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کبھی دیکھیے گا یونیک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہماری. دیٹس وائی لوگ جو ہے ہماری ان چیزوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ پہ یاد رکھیں میں نے کیا چیز آج سمجھائی. ہو از دی انٹرپرینور؟ جس نے اپنی اسکل فائنڈ کر لی، اپنی اسکل شائن کر لی، اب وہ سیل کی طرف چلا گیا ہے. یہ انٹرپرینور ہوگا. گریٹ انٹرپرینور کون ہوگا؟ جو اس کے اندر اپنی ایکسپرٹیز، یونیک کریٹیوٹی اس کے اندر کیا کرے گا؟ انڈیوس کرے گا، ڈال دے گا اس کے اندر. اس کے بعد وہ لوگوں کو بتائے گا کہ اس یونیکنیس سے کیا چینج آ رہا ہے. تو وہ شخص کیا ہوگا؟ پیور انٹرپرینور ہوگا. اب ایکسپرٹیز بنتی کیسے؟ ایک چھوٹی سی چیز اسی میں ایڈ کر دوں گا. اگر دیکھوں گا میں حق ادا نہیں کر سکا اس چیز کا تو پھر نیکسٹ لیکچر ایک چھوٹا سا بنا کر انہی بٹوین دا ویک میں آپ کو دے دوں گا. وہ یہ چیز ہے کہ رول آف تھم کو ضرور یاد رکھیں. جب تک آپ کسی بھی اسکل کے اندر 10,000 آورز نہیں ڈالیں گے وہ یونیک ہو ہی نہیں سکتی. آپ جس چیئر پہ میں بیٹھا ہوں، فار ایگزامپل یہ چیئر ڈیزائن کی میں نے اور پہلی دفعہ ڈیزائن کی، ہو سکتا ہے ویٹ ڈسٹریبیوشن پراپر نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کنارے بیٹھنے والے کو لگ جائیں، ہو سکتا ہے اس کی ہائٹ جو ہے وہ ایسی ہو کہ ٹانگیں جو ہیں وہ سیٹ نہ ہوں. بہت ساری، جیسے آپ کو پتا ہوگا جہاز جب نیا بنا تھا
تو اس کے جب لوگ اس میں تھے فلائی کر کے آتے تھے اور باہر نکلنے لگتے تھے تو ان کو کرنٹ لگتا تھا، ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ بادلوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے کنارے پر چارج آ جاتا ہے۔ جب کوئی بھی شخص گیٹ سے گزرنے لگتا تھا، سرکٹ کمپلیٹ ہوتا تھا، اس کو کرنٹ لگتا تھا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ پھر انہوں نے اس چیز کو ختم کیا۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا، فرانس کا غالباً یہ واقعہ ہے، سب سے بڑا ایکسیڈنٹ تھا، رسٹنگ کی وجہ سے جہاز خراب ہوا تھا۔ وہ جب ایئر میں گیا، ایئر پریشر آیا تو اس کی پوری چھت اڑ گئی تھی۔ پورا مشہور واقعہ ہے، تصویر اس کی موجود ہے، اگر مجھے مل گئی تو ایڈٹ کرتے ہوئے میں اس کو ڈلوا بھی دوں گا۔ پھر انہوں نے اس کو صحیح کیا۔ گریویٹیشنل ایفیکٹس ہیں کہ آپ جتنی میڈیکل کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اس کے ایفیکٹس ہیں، بے انتہا کام جو ہے وہ ڈے بائی ڈے امپروو ہو رہے ہیں۔ آج جو آپ 4G 5G پہ کام کریں، کیا پہلے دن ایسی ہی تھی؟ صحیح، آج جس بلب کی روشنی میں آپ کر رہے ہیں، اتنا سا بلب میں نے لگایا ہوا ہے اور وہ پورے ہال کو کور کر رہا ہے، کیا وہ پہلے دن ایسی ہی تھی؟ آج جو یہ پینافینکس وغیرہ اتنے سے لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے 5 منٹ میں ڈیزائن ہو جاتے ہیں، 5 منٹ میں پرنٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں، پورا لیپ ٹاپ اس موبائل کے اندر آیا ہوا ہے، شاید لیپ ٹاپ سے بھی زیادہ اس کی میموری اور سب چیز بچوں نے کروا دی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اس سب چیزوں میں 10,000 آور رول کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی اسکل کو یونیک کرنا ہے تو اس پہ 10,000 آورز رول لگا دیں۔ جب 10,000 آور رول لگا دیں گے تو کنفرم انشاءاللہ تعالی آپ گریٹ انٹرپرینور بن چکے ہوں گے۔ انٹرپرینور بتا دیا میں نے بتا دیا کہ آپ کو اس کو یونیک کیسے کرنا ہے، میں نے بتا دیا کہ 10,000 آور رول کیا ہوتا ہے۔ اس پہ ورکنگ کیجئے گا، کسی بھی طرح کا کوسچن ہو تو ضرور بھیجیے گا، چونکہ ہم اس چینل کو گرو کر رہے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے رات میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے تمام کوسچنز کے آنسر دوں، اور جتنا مزہ آ رہا ہے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو یقیناً ہمارے پاس بہت اچھے انٹرپرینور مل جائیں گے، اور جو ہمارے آئیڈیاز ہیں بزنس کے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو سکسیس دلائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔